اور دینی خدمات کو بھی انجام دے رہی ہیں۔ الحمدللہ حضرت میرے بہت رفیق بھی ہیں، میرے قریب بھی ہیں، اور ویسے بھی جب بھی میں حضرت سے کوئی گزارش یا اپنی کوئی بات کہتا ہوں فوراً اس کو قبول فرما لیتے ہیں، چاہے کوئی بھی تقاضا ہو۔ تو یہ ایک آپسی تعلق اور ایک محبت کا تقاضا ہے جو حضرت میری ایک ہلکی سی آہ پر فوراً دستک دے دیتے ہیں، فوراً لبیک کہہ دیتے ہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ ہمارے لیے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اکابر اور اکابرین حق ہمارے بیچ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اس سے بہت دور اور اتنی دور ہیں کہ علماء کرام اسٹیج پر بھی ہیں، اور ہم ابھی تک جلسے گاہ کے اندر تشریف بھی نہیں لے آئے۔ بلکہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے کہ علماء کرام کے آنے سے پہلے ہم اپنا رہن سہن چال ڈھال سب چیز کو اچھی طریقے سے مزین کر بیٹھنے کی کوشش کرے، اور علماء کرام جو آ کر نشست نہ بنائے بلکہ آ کر اپنی گفتگو شروع کر دیں۔ بلکہ اکثر ہمیں جلسوں کے اندر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ علماء کرام آتے ہیں اور آنے کے بعد بیچارے سب سے پہلے جو محفل کو جماتے ہیں، اور محفل کو جمانے سے ہی قبل وہ سب سے پہلے جو محفل کے لوگ ہوتے ہیں، جو ادھر ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ علماء کرام کا کام نہیں ہے، یہ تو عوام کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء اپنا وقت کیسے تو نکال کر ہمارے سامنے آتے ہیں، کس طریقے سے تو ہمارے بیچ موجود ہوتے ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ تو بہت بڑے شاعر نے کسی اچھے انداز میں کہا تھا، مطلب مزاحانہ الفاظوں میں کہا تھا کہ سنبھل کر بیٹھ جاؤ حسن لیلا دیکھنے والوں، سنبھل کر بیٹھ جاؤ حسن لیلا دیکھنے والوں، تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں۔ یہاں پر تو علماء کرام ہیں، تو ان کا یہ تماشا نہیں بلکہ تو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ سبھی سے گزارش یہی ہے کہ بھائی پنڈال کے اندر آئے، جلسے گاہ کے اندر آئے، اور اس جلسے کو اتنا اچھا بنائے، اتنا سنہرا بنائے تاکہ یہاں سے علماء کرام جائے تو تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعتاً ہم اجول گارڈن میں گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے ہماری کس طریقے سے مہمان نوازی کری، اور کس طریقے سے انہوں نے ہمارا اکرام کیا، اور کس طریقے سے محبتیں لٹائی۔ یہ ہم سب کا ہی حق ہے بھائی۔ تو میں اب بات کو زیادہ لمبی چوڑی نہ کرتے ہوئے بلکہ مختصر طور پر عرض کر دوں کہ ہم سب کے بیچ، ہم سب کے بڑے، ہم سب کے مشفق اور ہم سب کے مربی حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع قاسمی جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ دیا تھا خدا نے انہیں ایسا پاور، دیا تھا خدا نے انہیں ایسا پاور، علالت کے باوجود کرتے رہے سفر۔ دیا تھا خدا نے انہیں ایسا پاور، علالت کے باوجود کرتے رہے سفر۔ خدا نے ان کو ایسا بنایا تھا مہور، خلق خدا کے تھے وہ رہائی و صبر۔ جب بھی آتی ہے ان پر مصیبت کی لہر، جب بھی آتی ہے ان پر مصیبت کی لہر، شکوہ نہ کرتے کبھی سہتے تھے، شکوہ نہ کرتے کبھی سہتے رہتے ضرر۔ گنہگاروں پہ جب پڑتی ان کی نظر، راتوں رات کو کرتے تھے اٹھ کے فکر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع قاسمی وہ آئے اور سامعین کو اپنی واعظ و نصیحت سے ہمکنار فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا هو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبق پر پھر تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پر پھر تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے. بتان رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے. نہ سورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. نہ سورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر. جو کرے گا امتیاز رنگ خو مٹ جائے گا. جو کرے گا امتیاز رنگ خو مٹ جائے گا. لا کہیں سے ڈھونڈ کر اپنا اصل و اپنے اسلاف کا قلب و جگر. لا کہیں سے ڈھونڈ کر اپنے اسلاف کا قلب و جگر. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور معصوم بچوں، اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، اور اسی طریقے سے مدرسہ اسلامیہ عربیہ مدینۃ العلوم کے روح رواں بانی و محتمم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحیمی دامت برکاتہم العالیہ زید مجدہ، جن کی شفقتوں، محبتوں اور کوششوں کے باوجود یہ طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت والا کے برادر محترم بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی توجہات کی بنا پر یہ احقر، یہ بندہ ناچیز تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور اجول گارڈن کے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، مختصر صرف آپ سے بات کرنی ہے، وقت اتنا نہیں، بس آپ کو شب برات کے متعلق کچھ بتلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر، آپ علیہ السلام کے طریقے کو دیکھ کر ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو گزار سکیں۔ کیونکہ میرے بھائیو، تخلیق کائنات کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبوی کے ایک مبارک سلسلے کا آغاز کر دیا گیا۔ کیوں آغاز کیا گیا؟ اس وجہ سے آغاز کیا گیا تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اور مستقبل میں آنے والی نسل اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کریں، اپنے نبی کے حرکات و سکانات، اپنے نبی کے گفتار و کردار اور اپنے نبی کے کیریکٹر کو نمونہ بنا کر اس کی اقتداء اور پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے اور اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر گل گلزار بنائے۔ اس لیے نوجوان بھائیوں، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور، ہر صدی اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی انسان کو ریفارمر، مصلح، قائد اور ہادی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ کیوں مبعوث فرمایا ہے؟ اس وجہ سے مبعوث فرمایا ہے اس لیے کہ ساری دنیا عملی نمونے کی محتاج ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اپنی منزل کو نہیں پا سکتا ہے اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ صرف کتاب کے سہارے سے، کہ صرف بک پڑھ لینے سے کوئی انجینئر یا پروفیسر نہیں بن سکتا، صرف کمپیوٹر بک پڑھنے سے کوئی کمپیوٹر نہیں چلا سکتا اور نہ اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے، صرف کتاب الجنائز پڑھ کر میت کو نہ نہلایا جا سکتا ہے اور نہ کفنایا جا سکتا ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ کوئی مربی ہماری رہنمائی نہ کرے، جب تک کہ کوئی مصلح ہماری اصلاح نہ کرے، جب تک کہ کوئی قائد ہماری قیادت نہ کرے، جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ نہ ہو، جب تک کہ ہماری عملی مشق اور پریکٹس نہ ہو جائے اور جب تک کہ صبر و رضا کے ساتھ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر نقل و تقلید کا مادہ پیدا نہ ہو جائے تو نوجوان بھائیو یاد رکھنا، اس وقت تک نہ تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی سے فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک ہر زمانے اور ہر صدی میں کسی نہ کسی انسان کو ریفارمر، مصلح، قائد اور ہادی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ساری دنیا عملی نمونے کی محتاج ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اس دنیا کے اندر کبھی کوئی امت ایسی نہیں گزری جس امت کے اندر کوئی ڈرانے والا اور دھمکانے والا نہ آیا ہو۔ میرے بھائیو آؤ دیکھو، جب انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہوا تو عبداللہ کا در یتیم، آمینہ کا لال عبد المطلب، عبداللہ کا در یتیم، آمینہ کا لال عبد المطلب کا نور نظر، فخر کائنات سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا لازوال تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کر دیا گیا۔ کیوں مبعوث کیا گیا؟ اس وجہ سے مبعوث کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت آپ کے اسوے کی تقلید کرے، آپ کے اسوے کی تقلید کرے، آپ کی تقلید کرے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر جگہ اور ہر عام سنت کی پیروی کی جائے، ہر جگہ آپ کی تقلید کی جائے، ہر جگہ آپ کا نمونہ تلاش کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا ضحک و تبسم، صلح اور جنگ، صبر و رضا، غیظ و غضب، آمد و رفت، سفر و حضر، مزاج و مذاق، غرض آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو پوری امت کے لیے شریعت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اور آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مقدس بھی آخری کتاب ہے۔ آپ کا لایا ہوا